السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمشا راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز فیض بھٹی صاحب، جو کہ ملک و قوم کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس ملک کے ممتاز قانون دان ہیں۔ تو ہم انہیں نظریہ پاکستان کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ نظریہ پاکستان کا اور اس کی ٹیم کا، جناب سردار آفتاب احمد ورک صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے یاد کیا۔ آپ جب بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں اور کوئی ایام ایسے ہوتے ہیں تو بلاتے ہیں اور اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نظریہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے واقعہ کربلا پہ، جو کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے یاد کیا۔ تو جی جناب شیراز بھٹی صاحب، واقعہ کربلا کے حوالے سے میں آپ سے چند سوالات پوچھتی ہوں، ان پہ روشنی ڈالیے گا۔ کیا کربلا میں یزیدی لشکر اور ہمارے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جنگ لڑی گئی وہ حق و باطل کا معرکہ تھا یا اقتدار کی جنگ تھی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہی بنیادی سوال ہے جو ہر عالم دین کو جس کا جواب دینا پڑتا ہے، ہر اسکالر کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، ہر قانون دان کو، ہر مذہبی جو تعلیم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے جو بڑا واقعہ ہے وہ بھی انہی ایام میں سرزد ہوا اور رونما ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے جتنے بھی کائنات کے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں وہ محرم الحرام کے یہ 10 کو یا اسی پہلے ایام میں وہ سرزد ہوئے اور رونما ہوئے۔ تو نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین، جو کہ نواسہ رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی نور نظر، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی بنی نوع انسان جہاں بھی دنیا کے کونے میں وہ رہتے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ حضرت امام حسین کی شہادت کو بڑے ادب سے وہ سلام پیش کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے، جب یزیدی لشکر کا اور امام علی مقام کا سامنا ہوا تو وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ معرکہ حق و باطل تھا، اور حضرت امام حسین نے باطل کے سامنے کھڑے ہو کے اور ظالم حکمران کے سامنے انکار کر کے، بیعت سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اور ان کے جو اہل بیت ہیں وہ ہمیشہ حق پہ تھے، اور وہ کبھی باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے، نہ کبھی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے نانا کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری زندگی حق کے لیے جو تلوار چلائی، وہی تلوار حضرت امام علی مقام کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے اپنے عمل سے، جیسے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ، اور ان کی شخصیت تو بہت اونچی ہے۔ جیسے شعر اجازت ہو تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست تر دست یزید، حق کا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ جو حق کی آواز ہے وہ اس پہ انہوں نے لبیک کہا، اور وہ یہی ان کا شیوا تھا، جو ان کی رگوں میں خون تھا اس کا شیوا تھا کہ انہوں نے یزید کو انکار کر کے اور تاریخ میں اپنا نام زندہ کیا، اور انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، تو اس وقت عالم ارواح میں جب روحیں تڑپیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے، قربانی تو میں نے لینی ہے۔ تو وہاں حضرت امام حسین کی روح نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قربانی ہوگی تو میں یہ قربانی دوں گا، اور آل ابراہیم ہی قربانی دے گی، یہ میں قرآن کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ قربانی دے کر اپنے جد امجد خاندان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی لاج رکھی، نانا کی بھی لاج رکھی، اور اسلامی تاریخ کو یہ سبق دیا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے آج دنیا جب بھی محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے
اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے اور اس کو یاد کر کے اس قربانی کو اسلامی تاریخ کو دوبارہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے ان کا، اور اس ذکر کے بغیر تمام انسانی تاریخ جو ہے وہ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے حق و باطل کے معرکہ پہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں بیان کیا اور بہت اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی۔ تو جی جناب شیراز بھٹی صاحب، یہ بھی ذرا بتا دیجیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور معرکہ کربلا سے ہمیں کیا پیغامات دیے گئے؟ جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے دہرایا۔ یہ جو سبق حاصل کیا ہے یا جو کرنا چاہیے موجودہ جو نسلیں ہیں، عالم انسانی نے تو بہت سبق حاصل کیا، اور حضرت امام حسین کی قربانی جب ہوئی تو وقتی طور پہ تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ یہ شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اور کلمہ حق کہنا چاہیے، اور اسی کو لے کے جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں انسانی تاریخ میں، ہاں وہ یورپ کے کلیساؤں میں اٹھی ہیں یا یہاں بر صغیر میں اٹھی ہیں، تو وہ سبق جو ہے وہ جب بھی ذکر آتا ہے کسی شخصیت کا حوالہ دینے کا تو وہ حسینی لشکر کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن کیونکہ حق کی آواز بلند کی تو ان کا جو عمل ہے اس کو لے کے تو وہ پھر اس پیغام پہ عمل کر کے روشنی ڈالی جاتی ہے، اور یہی سبق دیا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ڈٹ جانا، یہی ان کی قربانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اور اسی کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ بصیرت قوم، بصیرت ریاست پاکستان، ہم نے واقعہ کربلا سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ جی یہ بڑا اچھا فکر مندی والا سوال ہے، اور بحیثیت قوم پاکستانی قوم کو آزاد ہوئے تو 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں اب مایوسی کی بات تو نہیں کروں گا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن ابھی جد و جہد کا دور جاری ہے۔ 75 سال جو ہیں وہ کسی قوم کے لیے کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن جو جیسے ہماری عوام جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، تو ان کو عمل تو حضرت امام حسین کے پیغام پہ ہی کرنا چاہیے، اور ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تحریک چلانی چاہیے، اور جس مہنگائی میں یہ پس رہے ہیں اور جو مسائل جو ہیں فیس کر رہی ہے قوم، وہ ان ظالم حکمرانوں سے کیسے نجات ملے گی۔ اور یہ کئی آمریت کے دور آئے جس میں جناب آفتاب احمد ورک صاحب بھی ہمارے سنت حسینی کو ادا کرتے رہے ہیں، اور اس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آمریت کے دور آئے ہیں، اب بھی یہ جو دور ہے یہ کوئی جمہوری دور ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، جہاں جمہوریت کے نام پہ یہ موجودہ حکومت بیٹھی ہے اور غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کرنے میں وہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ تو عوام نے اگر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آواز لگا کے اٹھ کھڑے ہوں، اور آئندہ انتخابات میں جو درست سمت ہے اس میں جا کے تو ان سے ظالم حکمرانوں سے یہ نجات حاصل کر لیں۔ اور امام حسین کا جو پیغام ہے وہ بھی یہی ہے، جب بھی ظالم حکمران کے سامنے کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ پھر نجات تو مل ہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اٹھنا جو ہے، آواز اٹھانا، وہ فرض اولین ہوتا ہے کہ جو امت مسلمہ مجموعی طور پر اور بحیثیت قوم پاکستانی قوم جو ہے، یہ سب نے غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے جب سے انسانی تاریخ میں ایسے ادوار آئے ہیں مشکلات کے، تو ہمیشہ باہر سے آنے والوں کو استقبال کیا، اور غلامی کا جو توق ہے وہ اپنے گلے میں ڈالے رکھا۔ تو جد و جہد یہ جاری رکھیں گے تو تبھی یہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر جیسے 58 اسلامی ممالک ہیں، 58 اسلامی ممالک اگر سنت ابراہیم اور سنت حضرت امام حسین پہ جب عمل نہیں کریں گے تو وہ پھر امریکہ کے یا اور جو سپر طاقتیں دنیا کی اس کے غلام بن کر رہیں گے، اور اگر حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے اس پہ عمل کریں گے تو وہ خواہ پاکستانی قوم ہو یا عرب کنٹریز ہوں، وہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں، یا جہاں بھی دنیا کے جو مسلمان ہیں جو اس وقت مغلوب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ 58 ممالک آزاد ہیں. یہ مغلوب ہیں یہودیت کے اور عیسائیت کے اور سپر طاقتوں کے. تو اس سے چھٹکارا تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب حضرت امام عالی مقام کا جو عمل ہے وہ یہ کر کے پیش کریں گے. تو پھر ہی ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سورج نمودار ہو کہ ہم سرخرو ہو جائیں. تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت بہت اچھی باتیں کہی ہم سے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنی قوم کو اس طرح سے رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کو ان کے اکارڈنگ چلانا چاہیے، ان کی باتوں کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے. جو ان کے پیغامات تھے ان پیغامات کو ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کے اصولوں کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ پھر سے ایک بار، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے اس چینل کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور اس وقت میں اس ٹاپک پہ آپ نے بات کی. حسینیت پہ بات کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے. پاکستان زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد.